اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں قرآن کے حصے میں ہم جو ہے دعائیں اور ثنا پڑھیں گے، اور گرامر میں فعل ماضی میں ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، آبادہ جو ہیں ان کے مختلف صیغے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو کہ قرآن پاک میں 928 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ 116 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو کہ قرآن میں 28,854 یعنی تقریباً 29,000 بار آئے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ہمارا جو سیل ہے یہاں تک الحمدللہ چارج ہو گیا، اور ہم نے 41,000 تک اچیو کرنا ہے۔ دیکھیں ابھی ہم آج 10واں سبق ہے، اور ہم نے جو ہے اپنے ٹارگٹس کے 50% سے بہت زیادہ الحمدللہ اچیو کر لیا ہے۔ امید ہے کہ یہ 7 ہوم ورک آپ کو یاد ہوں گے۔ 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے پڑھیے، 5 منٹ اپنے حافظے سے جو آپ کو یاد ہے اس کو دہرائیے، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے، جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ سنیے، اپنے ساتھیوں سے سبق کے متعلق سوال کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ امید ہے کہ پاکٹ بک یا شیٹ سے بھی آپ الفاظ میں نے ضرور یاد کر رہے ہوں گے۔ اب پہلے ہی ہم یہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اس دعا کی، اور پھر اس کے فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اب ہمارا طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے ہم رننگ یا اس کا فکری ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اور پھر اس کی ہم جو ہے اسباق یا اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ سے پہلے ہم نے ربو نہ پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے۔ ربنا جی، یہ 1 2 3 4 جی بتائیے، ویسے اپنا نام لکھا کیجیے۔ جی بتائیے، کرن آپ بتا دیں ربونا کا کیا مطلب ہے؟ انمیوٹ نہیں ہو رہا۔ ہمارے رب، اب جہاں ہمارا رب، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ربنا جب زبر آ جاتی ہے پیش کی بجائے، تو اس میں ساتھ حرف ندا ایڈ ہو جاتا، تو اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ تو یہ ہمیں یاد ہے نا، ربہم میں ہم نے ربنا بھی کہا تھا، لیکن یہ ربنا ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ اے ہمارے رب کے لیے کس کا مطلب ہے، وہ ڈیفرنٹ آپ کو آپشن دے دیں گے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہم نے ربنا جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ آتینا، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، آتی دے نہ، ہمیں نہ کا آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ لفظ جو ہے قرآن میں 9 بار آیا ہے۔ یہ شاید آپ لوگوں نے اکثر میں نے یہ سنا ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بہت جگہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں، یہ آتی کی جمع ہے، آتو یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے دے ہمیں، اے ہمارے رب دے ہمیں، کیا دے؟ فی دنیا، فی کا مطلب بتائیے چیٹ باکس میں، شاباش، ویری گڈ، جی بالکل بالکل صحیح بتا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے میں، دنیا کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب دنیا ہے۔ ہم دنیا کا لفظ نکلا کہاں سے ہے؟ پہلی بات تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ آپ کو بناوٹ کے لحاظ سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، یا فعل ہے؟ جی بتائیے چیٹ باکس میں، دنیا کیا ہے؟ جی ویری گڈ، بالکل، تمثیلہ، الیاس، عائشہ، عمر سب بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے۔
اب یہ بنا کیسے ہے دنیا کا لفظ؟ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسی طرح ادنا سے دنیا بنی کا لفظ بنا ہے، اور ادنا کا مطلب ہوتا ہے کم تر، اعلیٰ ہوتا ہے جو بہت اچھی کوئی چیز ہو. تو دیکھیں اگر ہم کبھی کچھ بازار سے لینے چاہتے ہیں تو کوئی بھی ہم میں سے کوئی کمتر چیز نہیں خریدنا پسند کرے گا، کہ ہم اچھی چیز لیں، ہم اعلیٰ چیز لیں. ٹھیک ہے، تو دنیا ادنا ہے، آخرت اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. تو یہ ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آخرت کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہاں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہمیں فی دنیا، دنیا میں کیا دیں؟ حسن. حسن سے یہ گولتا لگ گئی، اب یہ مونس ہے، حسنتن مونس ہے. ٹھیک ہے، بھلائی. تو ہم نے کہا تھا جو صفت ہوتی ہے وہ بھی اسم ہی ہوتی ہے. دیکھیں اس پہ بھی تنوین ہے، یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ اسم اس میں صفت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. اور یہ لفظ قرآن پاک میں 31 بار آیا ہے. یہ پھول کے نشان سے یاد رکھے کہ مونس کے لیے اکثر ہم جو ہے نا دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی جمع جو ہے ہم کیسے بنا لیتے ہیں؟ مونس کی واحد کی جمع ہم گول تا کو ہٹا دیتے ہیں اور ساتھ ہم الف تا لگا لیتے ہیں، تو یہ اس کی جمع بن گئی حسنات. حسنا کی جمع حسنات. سب کو یاد ہے نا کہ ہم مونس کی جمع ایسے بناتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھلائی دے. اب اس ماڈل کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم ذرا ان کی تفصیل یا اسباق دیکھتے ہیں. دیکھیں بہت ساری دعائیں ہیں، اکثر دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. اب سب کو یاد ہے نا رب کی، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جب ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. رب کون ہوتا ہے؟ رب ہے جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. تو ہم جو ہے اپنے رب سے یہ التجا کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے جو ہے اس دنیا میں ہمارے لیے ہمیں بھلائی دے. اب دیکھنا یہ کہ دنیا کی حسنات کون کون سی ہیں؟ ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال و دولت، نوکری، تجارت، صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے، دوست، یہ سب جو ہیں یہ دنیا کی حسنات ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ دنیا کی کچھ حسنات ایسی ہیں جو آخرت کے لیے بھی سود مند ہے. جیسے کوئی فائدہ مند علم حاصل کرے، کوئی اچھے اخلاق ہو، اچھی تربیت ہو، عقیدہ صحیح ہو، اچھے اعمال ہوں، اخلاص ہو، امن و سکون ہو. تو یہ سب چیزیں گو کہ دنیا کی حسنات ہیں، لیکن یہ آخرت کے لیے بھی سود مند کا مطلب ہے فائدہ مند ہیں. ایسی کوئی دنیا کی چیز جو آخرت کے لیے سود مند نہ ہو، اس کے لیے نقصان دو، وہ پھر حسنات میں نہیں شامل. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں، پھر تو وہ حسنات ہیں. اگر وہ فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہیں، تو وہ حسنات نہیں ہیں. اب دعا تو ہم نے کر لی، اس ماڈل کے اکارڈنگلی ہم اب احتساب کریں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری دوڑ کدھر لگی ہوئی، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اس کے مطابق چل رہے ہیں، یا اپنا کام کر رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیں گے، یا آج چھٹ گئی تو کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، اگر ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، رزق کمانے جا رہے ہیں، تو کیا ہم رزق حلال کما رہے ہیں؟ تو غلط کام تو نہیں کر رہے. تو یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح سے ہی چلیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. اس کے بعد پلان جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بنانا کیلکولیٹڈ، کہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی 5 منٹ آپ مصحف سے پڑھ لیں اور 5 منٹ آپ حافظے سے پڑھ لیں، یا جی میں 10 منٹ حدیث کا مطالعہ کروں گی، یا آج ہر ہفتے میں نے کوئی یہ ایک اچھا کام کسی کی مدد کرنی ہے. تو جو بھی ہم دنیا میں کام کریں وہ دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کریں، کہ جو دنیا کی حسنات ایسی نہ ہوں جو ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت میں جو وہ سود مند ثابت نہ ہو. اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، 15 سیکنڈز آپ کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی.
وفی الآخرۃ حسنہ اگلی آیت ہے. اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا واو کا مطلب، اور فی میں الآخرہ آخرت، حسنہ بھلائی، یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. اور میں آخر، آخر کا مطلب ہے آخری، اور آخرت آخرت، اس میں بھی یہ گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے. یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 115 بار جو ہے آیا ہے. حسنہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہ بھی مؤنث ہے، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے. حسن کے آگے ہم اگر گولتا لگا دیں گے تو یہ حسن، حسنہ یا حسنتن، حسنتن بن جائے گا، جو کہ اسم ہے، کیونکہ صفت بھی اسم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بھلائی. اب ان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت کے حسنات کیا ہیں. آخرت کے حسنات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ سب سے بڑھ کے جو ہمیں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہمارے آخرت کے حسنات ہیں. اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، واو کا مطلب اور، کی کا مطلب نہ، کی کا مطلب بچا، نہ کا مطلب ہمیں، اور بچا ہمیں، کہ تین، اس کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 1 ہے. واو، وا، کی، نہ. وا کا مطلب اور، کی کا مطلب بچا، نہ کا مطلب ہمیں. تو وکینا کا لفظ بھی 5 بار جو ہے یہ قرآن پاک میں آیا ہے. اور بچا ہمیں. عذاب کا مطلب عذاب، یہ لفظ 222 بار آیا قرآن پاک میں. نار، ہم سب کو پتہ ہے نار کا مطلب ہے آگ، یعنی دوزخ کی ہے. ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے یا دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا. اب اپنی زندگی میں لانے کے لیے ان آیات کو، اس دعا کو، اس ماڈل کے مطابق تو ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، ہمیں بڑی ایک بات ضروری یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے. ایک تو جب ہو کے خدا نخواستہ گناہ سرزر ہو جائے، اور کئی دفعہ انجانے میں بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ جانے میں ہوتا ہے، جانے میں ہوتا ہے تو ہمیں فوراً اس کے لیے توبہ کر لینی چاہیے اور بخشش مانگ لینی چاہیے. لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم انجانے میں کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسے گناہ کہ جس کے بعد ہم توبہ نہیں کرتے. تو کچھ مسلمان جو ہیں وہ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں. اب مسلمان کی جب تک ان گناہوں کی صفائی نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اب صفائی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز استغفار. پھر جو دنیا میں کوئی مشکلات آتی ہیں اس سے بھی آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. لا باسا طہورون، انشاءاللہ کوئی بیمار ہو تو ہم یہ کہتے ہیں. موت کی مشقت، اس سے بھی، اس کی جو سختی ہے اس سے بھی کچھ گناہ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. قبر اور حشر، ان کی سختی سے بھی ہمارے گناہ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور اگر سارے گناہ ختم ہو گئے تو پھر تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اگر مزید ان چیزوں کے بعد بھی بچ گئے تو پھر آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہی مسلمان جنت میں جا سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے ہمیں ہمیشہ ذہن میں ایک تو رکھنا چاہیے کہ ہم گناہ سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور یہاں ہم کیا دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بچا عذاب سے، آگ کے. یعنی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ تو ہمارے گناہ بھی بخش سکتا ہے. تو ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور ہمیں خود بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. استغفار جو ہے صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، وہ تو
کیا خاتم النبیین تھے، اور اتنے جو ہے ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ اتنی بڑی چیز ہے، وہ بھی کم از کم 100 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ امید ہے آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، نہیں بھی کرتے تو کم از کم ایک تسبیح روزانہ جو ہے ہمیں استغفار کی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ جانے انجانے میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں وہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ اس سے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے وہ معاف کرتا ہے اپنی رحمت کے سبب، اسی وجہ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا عذاب سے آگ کے، اور گناہ معاف کرنے کی بھی دعا روزانہ کریں، استغفار بھی روزانہ کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو یہ جو ہے، اور یہ بھی ہم ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر۔ مثلا ہم نے پڑھا تھا کہ جو 3 بار یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے جنت میں داخل کر، اور تو جنت کہے گی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں اس کو جنت میں داخل کریں، اور جو 3 بار یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ کہے گی کہ نہیں اس کو دوزخ میں نہ ڈالیں۔ تو ہمیں دعا میں گناہ معاف کرنے کی دعا، نیک اعمال کرنے کی توفیق، اور جنت جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے، یہ ہمیں ہمیشہ یہ دعاؤں میں اپنے یاد کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یہ کریں، اور یہ کہ آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ یہ چاروں چیزیں ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے، اور استغفار جو ہے وہ روزانہ ضرور کریں۔ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ اب ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت۔ تو یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، اس کو امید ہے آپ میں سے کافی لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں بھی تو اس کو آپ ضرور یاد کریں، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا تھی۔ اور دیکھیں انہوں نے کس طرح سے حضرت معاذ سے جب کہا تو یعنی 3 طریقے سے انہوں نے سٹریس دیا، کہ انہوں نے ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا بہت تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں وصیت کر رہا ہوں، پھر کہا کہ اس دعا کو بالکل نہ چھوڑنا۔ تو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم، ہم سب کو پتہ ہے، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، اللہ پر، آپ کو پتہ ہے ذکری کا آپ کو پتہ ہے تیری، یا آپ کی کہتے ہیں تیری یاد کرنے پر، وہ شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ یعنی دیکھیں ہم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکر کرنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اس اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اسی سے ہی ہم دعا کرتے ہیں۔ آئین، آئین کا مطلب ہے مدد کر، نی میری، ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہی نی، آئینی کا مطلب ہے مدد کر میری یا مدد فرما میری۔ اللہ ہم سب کو پتہ ہے حروف جر ہے، پر اس کا مطلب ہے، ذکر کا مطلب ہے یاد، کا تیری، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، واو کا مطلب سب کو پتہ ہے، اور شکر کا مطلب بھی شکر کا، پھر تیری، اور شکر تیری، پھر واو، اور حسنی، حسنی کا مطلب ہے اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، اس کے بھی عبادت اور کا اس کے 2 ٹکڑے ہیں، یہ بھی جو ہے قرآن پاک میں 13 مرتبہ آیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ دیکھیں مثلا ہم نے فرض کیا ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اس کے بعد بھی ہم اگر یہ دعا کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میں نے اتنی اچھی نہ پڑھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہو، تو یا اللہ میں اگلی نماز پڑھوں تو میں اس سے بھی اچھی پڑھوں، یا میرے پاس جو ٹائم ہے تو اس میں خدا تعالیٰ کا میں کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہوں اور اس سے اچھی عبادت کروں۔ تو یہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔
تو اس دعا کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ مختلف احساسات کے ساتھ کہ دیکھیں میری اگلی نماز جو ہے اس نماز سے بہتر ہو, اور یا اللہ نماز کے بعد میں تجھے بھول نہ جاؤں. دنیا کے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. تو تینوں چیزوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں, ذکر, شکر اور عبادت. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. تو ہمیں بھی اس طرح سے دعا کرنی چاہیے. چھوٹی سی دعا ہے, آپ یاد کر لیجیے. آمین ثم آمین. اس کو پڑھ لیجیے, 15 سیکنڈز آپ کے. اب ہم ثنا پڑھیں گے. باپ کہیں گے ثنا تو ہم نماز کے بالکل شروع میں پڑھتے ہیں, تو یہ اس وقت ہمیں نہیں پڑھائی. اس کی بھی ایک وجہ ہے, ابھی آپ کو اس کے معنی زیادہ آسانی سے سمجھ آئیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں پتہ ہے ہم نماز شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے پہلے ہمیشہ ثنا پڑھتے ہیں. تو وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں, اور آخر میں یعنی ہم ابھی اس نے شروع میں ہم نے کیوں نہیں کیا, اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا جو ہے نا مطلب وہ بہت اچھا پتہ چل رہا. اس کی تلاوت سن لیجئے. وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تو اب یہ دیکھیں, اب سبحانک اللہ کے بتائیے چیٹ باکس میں کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی چیٹ باکس میں بتائیے. سبحانک اللہ کے سبحانہ کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ شاباش, 2 ٹکڑے کریں گے. بالکل جی بالکل صحیح بتا رہے ہیں. آمنہ بھی صحیح بتائیں, عاطفہ, تحمید, سب بہنیں, سعدیہ, فاطمہ سب بتا رہے ہیں سبحان اور کا. ٹھیک ہے. اللہم, کیا اللہم کے کوئی ٹکڑے کریں گے؟ کتنے ٹکڑے کرتے ہیں بتائیے؟ اللہم. ویری گڈ. نو, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے, یہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے. شاباش. اے اللہ, واو کا مطلب ہم سب کو پتا ہے, اور بحمدی کا یہ بھی آپ کو پتا ہے, بی اس کے ساتھ حروف جر لگا, اور یہ تعریف کا پھر تیرے لیے. وتبارہ کا, دیکھیں ان سب میں ہم نے کہا یہ کا ہم علیحدہ کریں, لیکن جو تبارہ کا ہے نا اس کا علیحدہ نہیں ہوتا, یہ ایک ہی لفظ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اور برکت والا ہے اسموں کا, تیرا نام. تبارک قسموں کا ہم پڑھتے ہیں چونکہ یہ علیحدہ سے کر کے تو یہ زیر لگی ہوئی ہے. اور تعالی بلند و بالا ہے, جدو کا تیری بزرگی, وا اور لا نہیں, الہ کوئی معبود, غیر سوائے تیرے. غیر بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا, نہیں اور سوائے اس کے دونوں مطلب ہوتے ہیں. اور لا الہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم نے اس کا رننگ ترجمہ دیکھ لیا, آگے ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں. ثنا کا مطلب ہے ہم اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی کرنا. یہ سب چیزیں ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سورۃ فاتحہ میں پڑھی. جب ہم کہتے ہیں سبحان, یہ سبحانہ پاک ہے, کا مطلب تو, کہ اے اللہ تو پاک ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے. اللہم کا مطلب بھی ہم سب کو پتا ہے, اے اللہ. واو کا مطلب اور, بی کا مطلب ساتھ, حمدی کا مطلب تعریف, اور کا مطلب تعریف. تو اس کے کتنے ہم نے ٹکڑے کیے؟ اس کے 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 4 ٹکڑے ہیں, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں, اس کے 2 ٹکڑے کریں گے. سبحان اور کا, اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں, وبحمدک کا 4 ٹکڑے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ واو علیحدہ ہوتا ہے, یہ حروف جر بھی علیحدہ ہے, کا کی تیری جو ہے اس کا مطلب ہے تیری, ہم کا مطلب ہے تعریف اور شکر. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کا مطلب صرف تعریف نہیں بلکہ تعریف اور شکر دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک. پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. و تبارکا، اور برکت والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مبارک، برکت، تبرک. ٹھیک ہے. اب اس تبارکے میں یہ کاف جو ہے یہ تو والے مطلب میں یا تیرے مطلب میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ اس کا حصہ ہے. تو تبارکا کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ علیحدہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بس اس میں فرق بات ہے. باقی سب میں جیسے پیچھے ہم نے جو تھا علیحدہ کیا، اسموں کا یہ کا علیحدہ ہے، لیکن تبارکا کا جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بار بار آپ کو ریڈ میں کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ٹکڑے ہم نہیں کریں گے. اسم ہم سب کو پتا ہے، نام کا تیرا. اسم کا تیرا نام، واو کا مطلب اور تعالی کا مطلب ہے عالی شان یا بلند و بالا. اور بلند و بالا ہے کیا؟ جدو کا. ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا تھا. جدو کا مطلب ہے بزرگی، کا مطلب تیری. اسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی جد امجد جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، یا ہم کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ وہاں رہتے تھے. تو یہ ہم اردو میں بھی لفظ جو ہے جد کا استعمال کرتے ہیں. اور کا اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے، جدو کا. اسموں کا کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن تبارک کا ہم واو علیحدہ ہے، تبارک کے ٹکڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ولا الہ غیرک، یہ سب ہمیں پتہ ہے، اور نہیں معبود کوئی. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. غیر بھی ہم نے پڑھا تھا. غیر کا مطلب آتا ہے سوائے یا نہیں. کا اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے. سوائے تیرے، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ ثنا بھی ہم نے آج پڑھ لی، جو کہ ہم ویسے نماز سے بالکل شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں. کیونکہ ہم اس وجہ سے ہی بعد میں کریں کہ اب آپ کو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے نا، ترجمہ کرنا، کافی چیزیں آپ کو پتہ تھیں، آپ کو آسانی لگی ہے. تو شیٹ اور پاکٹ بک سے امید ہے کہ آپ ضرور پڑھ رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن پاک کا حصہ ختم ہوتا ہے. اب ہم 1-2 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی گرامر اور نکات تعلیم سیکھیں گے. تو ایک آدھ سوال ہو تو وہ ہم اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ ہم لیسن ختم کرنے کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم سبق 10B میں جو ہے قواعد یا گرامر پڑھیں گے. اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے فعل ماضی شروع کر لیا تھا، جس میں ہم نے پہلا باب جو ہے جس میں فعلا، جعلا اور فتح کا ہم نے ماضی کے صیغے کیے تھے. تو آج ہم ناصرہ، خلقہ، ذکرہ اور ابدا انشاءاللہ کریں گے. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ سب ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں، ایک گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. حرف ہم نے کر لیے 7 حرف جر اور 2 ساتھ ما اور اندہ، جو کہ اس میں ظرف ہیں لیکن وہ بھی حروف کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کی بات ہم پہلے کر چکے. اب ہم فعل کی بات کریں گے. فعل جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، اب اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. اب یہ جلدی سے ہم یہ ضمائر کچھ جو ہیں اٹیچ والے ضمائر تھے، جن کو ضمائر متصلہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ دوسرے ضمائر ہیں جو اٹیچ کے بغیر ہی ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہم جو ہے ضمائر کے ساتھ بعض دفعہ ہم
جو ہیں حروف کو اٹیچ کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہم اسما کو اٹیچ کرتے ہیں. جیسے ہم نے کیا کہ ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اسی طرح سے اس کے لیے لہو، لہم، لاکا، لی، لکم، لانا. ابھی ہم میں کیوں ریوائز کرا رہی ہوں، اس میں ہم نے اٹیچ کیا، لیکن فعل میں جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ان بلٹ ہی ہوتے ہیں. اس میں ہم علیحدہ سے ہم نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، افعال میں ہم نہیں لگاتے. تو یہ اس لیے اس کو آپ کو دکھایا گیا. فعل کو ہم ورب بھی کہتے ہیں. عربی میں جو ہیں اکثر جو افعال ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین اور لام سے فعلا، فاتحہ، ناصارہ، دارابا. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، جو ہو گیا، جو گزر چکا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے کیا، ڈن، ختم ہو گیا کام. فعل مضارع جس کو ہم ان پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، جو ابھی تک نہیں ہوا وہ ہو رہا ہے یا ہوگا. اس کا مطلب ہے اس میں کون سے 2 زمانے پائے جاتے ہیں؟ اس میں حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ فعل امر یا نہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. فعل امر کا مطلب ہے ان کو امپیریٹیو ٹینس بھی کہتے ہیں. فعل امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، اور فعل امر میں کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دینا یا نہ کرنے کی گزارش کرنا. تو ابھی ہم آج کل فعل ماضی ہم نے پڑھنا شروع کیا اور اس کی مختلف حالتیں ہم دیکھیں گے. تو فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس. ہم پہلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا اس کا جلدی سے ہم آدھا کر لیتے ہیں. کون کروائے گا؟ یہ تو آپ نے کیا ہوا ہے، شاباش. ہینڈ ریز کیجئے جی. کون کرائے گا فعلا کا ٹیبل؟ یہ تو سب کو آتا ہے. ابھی آپ کو ڈاکٹر فریہ نے کتنی اچھی ریویژن کرائی. اور جی سعدیہ آپ کیجیے، اور آپ بھی بہت اچھا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. جی سعدیہ کرائیے. فعلا انمیوٹ کیجیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تھینک یو سسٹر سعدیہ، آپ نے بہت اچھا کرایا. لیکن اس پہ دیکھیں پیش نہیں لکھی ہوتی نا اس پہ، لیکن ہم اس کہتے ہیں کیونکہ وہ تھرڈ پرسن جو دور ہے، جو غائب ہے. تو اس اور ان نہیں ہم کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس اور ان. باقی آپ نے بہت اچھا ٹیبل کرا دیا، تھینک یو. تو انہی نمونوں پہ قرآن پاک میں 9000 الفاظ آ رہے. قرآن پاک میں 9000 الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دیکھیں ہر پیج پہ ہم نے کہا تھا جو ہیں 15 جو ہیں لائنیں ہوتی ہیں اور 600 صفحات ہیں. تو اس کا مطلب ہر لائن میں اس اسٹائل کے ایک نہ ایک لفظ آپ کو ملے گا. تو پھر بہت شوق سے سیکھیے ان کو، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اتنی بار آتے ہیں، ہر سطر میں ہمیں نظر آئیں گے. یہ 2 لوگ جلدی سے ہم اس کی عربی بول چال بھی کر لیتے ہیں. جی عاطفہ اور سعدیہ کروائیے. سعدیہ آپ سوال کیجیے، عاطفہ جواب دیں گی. هل فعل نعم فعل. شاباش. هل فعلوا جی عاطفہ جواب دیجیے. هل فعلوا نعم فعل. نعم فعلوا. شاباش. هل فعل هل فعلت نعم فعلت. نعم فعلت. هل فعلت. فعلت شاباش. هل نعم فعلنا. نام فعلنا. تو ہمیں جیسے ہم ہوا ہم کا جواب بھی ہوا ہم سے دیتے تھے، اسی طرح سے فعلا فعلو یعنی غائب تھرڈ پرسن کا جواب ہم اسی سے ہی دیتے ہیں. اور جب ہم آپ سے کوئی بات پوچھیں کہ وہ جواب دے گا میں، تو تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے. شاباش. دیکھیں سسٹرز نے ہمیں کتنا اچھا کروا دیا. اب ہمیں نیکسٹ جو ہم افعال کریں گے ہم اس میں اور آسانی ہو جائے گی. اب آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس دن ہم نے پہلا باب کیا تھا جسے ہم نے فعلا، جعلا اور فاتحہ کا کیا. اب ہم آج ناصارہ، یہ ناصارہ دوسرا باب ہے، اس میں اور افعال ہیں. خالہ کا، ناصارہ کا مطلب ہے مدد کی اس نے، خالہ کا پیدا کیا اس نے،
عبادہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے. اب یہ چونکہ ایک باب ہے، اس میں ایک ہی پیٹرن پہ ان کے سارے صیغے بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو اب آپ کو یاد ہے نا کہ فعل ماضی میں جو ہے جتنی بھی چینجز آ رہی تھی وہ شروع میں بالکل نہیں آ رہی تھی. فا عین لام پہ کوئی چینج نہیں، اس کے بعد میں چینج آئی. فعلو ہوا، تا لگا، تو لگا، تم لگا، نہ لگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کے بھی آخر میں ہی ابھی ہم دیکھیں گے کہ چینجز آئیں گی، لیکن شروع میں کچھ بھی اس میں تبدیلی نہیں آتی. ناصارہ، ناصارہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. اسی پیٹرن پہ ناصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے فعلو کا کیا تھا. جی اب کون کرائے گا؟ اور لوگ کوئی ہاتھ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں. جی عظمیٰ شاہد آپ کروائیے، شاباش. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کروائیے، شاباش. نصارہ، اس نے مدد کی. نصارو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم نے مدد کی. شاباش. جی کیسرا آپ بھی کروائیے. جی. نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ویری گڈ، بہت اچھی. دیکھو کتنا اچھا سب سسٹرز ہمیں کروا رہے ہیں. جی اور کون کروائے گا؟ یہ سارے اسی کو خود ہی کرتے ہیں، تو اس سے ریپیٹیشن آپ کے کانوں کو بھی بار بار آپ سن رہے ہیں نا. جی اقرا طاہر آپ کروائیے. جی انمیوٹ کرو نصرہ، شاہ. مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. شاباش. تو اب ہم نے اس کو ٹی پی آئی سے اس کو سیکھ لیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی بول چال کریں گے تاکہ ہمیں مزید یہ اچھی طرح سے ہو جائے. جی اب کون کون؟ شبانہ اور اقرا طاہر کروائیے بول چال. اقرا آپ سوال کیجئے، شبانہ جواب دیں گے. حل نصرہ. نعم نصر. حل نصرو. نعم نصر. حل نصرتا. نعم نصرت. ویری گڈ. حل نصرتم. نعم نصرنا. جی اور بھی کوئی دو لوگ کروا لیں. جی سعدیہ فاطمہ آپ کروائیے، اور ساتھ میں کون کروائیے؟ تبسم، تبسم اور سعدیہ فاطمہ. تبسم سوال جی. کیجئے، سعدیہ فاطمہ جواب دیں گی. حل نصرہ. نعم نصر. حل نصرو. نعم نصر. حل نصرتا. نعم نصرت. حل نصرتم. نعم نصرنا. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے نام نصرتو کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، میں نے مدد کی. شاباش، بہت اچھے. اور حل نصرو کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان سب نے کیا مدد کی؟ ان سب نے مدد بالکل آپ کو بالکل اب سمجھ آ گئی ہے. بہت سی آپ سے اور پارٹیسپینٹس کے ہینڈ ریز ہیں. نیکسٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹی سی کانسیپٹ ہے، آپ سمجھیے. دیکھیں ہم کہتے ہیں جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، تو دو پیش بھی ہو سکتی ہے، دو زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے. ابھی آپ سے سنتے ہیں، ابھی یہ پہلے سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں زید ہے اور اس پہ دو پیش والی تنوین ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کی اصلی حالت ہے، یعنی یہ کرنے والا ہے، سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر زیدن ہو، دو پیش کی بجائے دو زبر ہو، تو اب یہ سبجیکٹ کی حالت نہیں ہوگی، یہ آبجیکٹ کی حالت ہوگی. یعنی یہ فاعل تھا تو یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹیو ناؤن ہے تو یہ پھر آبجیکٹیو ناؤن بن جاتے ہیں، جس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں. اگر
دو زبر ہوں گی. تو ابھی اب آگے آئے گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی اس کا کہ ٹرانسلیشن سوچ کے آپ نے بتانی ہے. اگر دو زبر والی تنوین کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے, اس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے. اور اگر یہ دو پیش والا تو اس کا مطلب ہے یہ کام کر رہا ہے دو پیش والا. یہ اصلی حالت ہے, یہ سبجیکٹ والی حالت ہوتی ہے, سبجیکٹیو ناؤن یا فائل ہم جسے کہتے ہیں. اور اگر دو زبر والا ہوگا تو وہ آبجیکٹیو ناؤن ہوگا, اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے, جس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی کانسیپٹ سمجھیے. ابھی ہم اس کے دیکھتے ہیں. اب اگر ہم کہتے ہیں حل نصارا زیدن, سبجیکٹ فعل کو کہتے ہیں اس نا. کا مطلب بتائیے, کون بتائے گا؟ کوئی بتا دیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیے. حل نصارا زیدن کا مطلب بتائیے. کیا زید کی مدد کی گئی؟ نہیں, نصارا کا پہلے مطلب کرو. حل نصارا کا کیا مطلب تھا؟ سبجیکٹ ہی شیٹ. نہیں, حل نصارا کا, زیدن کو بھی چھوڑو. حل نصارا کا مطلب بتائیے. کیا کیا اس نے اس نے زید کی مدد, مدد کی؟ ہاں اب ٹھیک ہے, کیا اس نے مدد کی زید کی. ویری گڈ, ویری ہاں. گڈ. تو اب یہ زید یہاں سبجیکٹ نہیں ہے, وہ سبجیکٹ ہے نصارا. کیا اس نے مدد کی زید کی, تو زید اس میں ہاں. مفعول ہے, اور یہ دو زبر والا ہے تنوین, یہ سے مفعول ہے. ویری گڈ. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ نام نصارا نام زیدن. نصر زیدن. ہاں اس نے زید کی مدد. ٹھیک ہے, کی زید. اسی طرح سے پلورل میں پوچھ سکتے ہیں کیا ان سب نے زید کی مدد کی؟ حل نصروا زیدن, اس کا جواب ہوگا نام نصروا زیدن. جی ہاں ان سب نے زید کی مدد کی. تو آپ کو ہاں. یہ کانسیپٹ سمجھ آ گئی کہ اگر دو زبر والی تنوین ہوگی تو یہ پھر مفعول ہوگا. فائل یہ ہے نصرا. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ ان کے اندر چھپا ہوتا ہے, ضمیر چھپا ہوتا ہے. نصرا کا مطلب ہے اس نے کیا, نصرو کا مطلب ان سب نے کیا, نصرتا کا مطلب ہے آپ نے کیا, نصرتو کا آپ نے مدد کی, سوری آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو ہم ان کے ساتھ علیحدہ نہیں کہ ہم لگا رہے ہیں, لیکن ان کے اندر ہی ان بلٹ ہوتا ہے. یہ ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسم کے اوپر اگر دو زبر والی تنوین آ رہی ہے تو وہ فائل کی حالت ہوگی. اگر دو پیش والی ہوتی تو پھر وہ اس کی فائل یا کام کرنے والی حالت ہوتی. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب یہ کون کروائے گا؟ دو لوگ ہینڈ ریز کیجئے. جی کیسرا کے ساتھ دوسرا کون آئے گا؟ وہ لوگ کروائیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کرایا. چلیں سعدیہ اور عظمیٰ شاہد آپ کروا دیجئے. انمیوٹ کیجئے سسٹرز. هل نصر زیدن؟ نصرا, رو نہیں ہے, نصرا. نصر. نصرا زیدن. نعم نصر زیدن. شاباش. هل نصر زیدن؟ نعم نصر زیدن. ویری گڈ. هل نصرت زیدن؟ نعم نصرت زیدن. جی بالکل ٹھیک هل ہے. نصرتم زیدن؟ نعم نصرنا زیدن. نام نصرنا زیدن کا سسٹر کیا مطلب ہے؟ کہ جی ہاں ہم نے زید کی مدد کی. ویری ہم گڈ. تو سب نے. آپ کو ہم سب ہاں. نے یا ہم نے بھی کہہ دیں, ہم نے زید کی مدد کی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں. چلیں جلدی سے دو اور لوگوں سے بھی کروا لیتے ہیں. جی آمنہ عامر اور شبانہ آپ کروائیے. شبانہ سوال پوچھو, آمنہ آپ جواب دیں. انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. جی کروائیے. حل نصر زیدن. هل نصر زیدن؟ نعم نصر زیدن. نصر زیدن. هل نعم نصر نصر زیدن. شاباش. نعم نعم. نصرت زیدن. هل نظرتم زیدن؟ نعم نصرنا نعم زیدن. نصر زیدن. وہ تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہے لیکن سمجھ آ گئی, آپ لوگوں نے ٹھیک کیا. تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ, جیسے حل نصر آتا تو نام نصرا زیدن, کہ کیا مدد کی اس نے زید کی, جی ہاں اس نے مدد کی زید کی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر ان سب نے, آپ نے, تو اس کا جواب ہوگا کہ جی ہاں میں نے, اور نصر تم ہے کیا آپ سب نے مدد کی زید کی. کہتے ہیں نام نصرنا زیدن, جی ہاں ہم سب نے یا ہم نے مدد کی زید کی.
اب آپ سے اگلا والا پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا فعل ایک اور لیتے ہیں، خلقہ۔ خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جی اب دوسرے پارٹیسپینٹ سے، جی مہوش شفیع آپ ریوائز کرائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ شاباش، بہت اچھا کرا دیا مہوش نے۔ جی اور کون کروائے گا؟ اور نئے لوگوں سے بھی کروا لیتے ہیں۔ جی نازیہ آپ کروائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کروائیے نازیہ۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، شاباش۔ خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ ویری گڈ۔ تو یہ ہمیں دیکھیں اسی طرز پہ یہ سارے جو ہیں ان کے، تبسم آپ بھی کروا دیجئے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ ویری گڈ۔ تو یہ ہمیں یہ بھی اس کا ایک اور فعل ہے۔ اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں عربی بول چال۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور چیز کی عربی ہے شین۔ تو اس کے بھی جو ہے ہم اب اس کی بھی عربی بول چال، اور جن لوگوں نے پہلے نہیں کرایا وہ بھی کرا لیں۔ دیکھیں اور کوئی نئے ہاتھ ریز ہوئے ہیں؟ جی اب ایسا کریں، عاطفہ اور کرن عامر آپ کروا لیجئے۔ کرن سوال کریں گی، عاطفہ جواب دیں گے۔ جی میم۔ هل خلق ما خلق ماں کا مطلب سمجھ آ رہی ہے هل نا؟ خلق ماں کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں۔ ماں خلقہ اس نے نہیں۔ پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، ماضی کے لیے نہ کے لیے ہم ماں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں خلقہ۔ جی حل خلقو هل خلق هل ما خلق خلقو نہیں ان سب نے پیدا کیا، شاباش۔ هل خلقت ما خلقتو هل خلقتم ما خلقنا۔ ویری گڈ۔ تو ماں کا مطلب ہے نہیں، ماضی میں نہ کے لیے ہم ماں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم نہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو ہم اس میں اب اس میں بھی شیعون اگر آئے گا تو بھی دو پیش والا، تو پھر ہم کہیں گے یہ سبجیکٹ ہے۔ اگر دو زبر والا آتا ہے تو پھر یہ آبجیکٹیو ناؤن ہو جائے گا، مفعول، یعنی اس کے اوپر کام کا اثر پڑے گا۔ یہ وہی کانسیپٹ ہے جو بھی ہم نے کی، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک اس کے جواب دیے تھے۔ تو اب ہم اس کو فردر حل خلقہ سے آگے لے جاتے ہیں۔ حل خلقہ شیئن، کیا اس نے پیدا کی کوئی ما خلق شیئا۔ ما خلق شیئن، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ اس کی یہ کانسیپٹ ہے۔ جنہوں نے پہلے نہیں کرایا وہ کروا لیں۔ باقی لوگ کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں؟ میں چاہ رہی ہوں کہ نئے لوگ کرائیں، تو سب نے کروایا آج۔ چلیں ایسے کرتے ہیں، نازیہ اور شبانہ اب آپ دوبارہ کروا دیجئے۔ نازیہ آپ سوال کیجئے، شبانہ آپ جواب دیجئے۔ شاباش۔ حل خلق شیئا، ما خلق شيئا شاباش۔ حل خلقو شیئا، ما خلقوا شيئا حل خلقت شیئا، ما خلقت شيئا ویری حل گڈ۔ خلقتم شیئا، ما خلقنا شيئا ما خلقتو شین کا مطلب بتائیں گے؟ ما خلقتو شین کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ میں نے نے کوئی کوئی پیدا چیز نہیں بنی، ہاں، نہیں میں نے کوئی میں نے نہیں کوئی چیز پیدا نہیں کیا آپ نے کی نہیں میں نے کوئی چیز پیدا ماں کا مطلب ہے نہیں، نہیں میں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، کیونکہ ہر چیز کون آپ پیدا نے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پیدا کی شیئن کوئی چیز ٹھیک ہے نا؟ ماں نہیں خلقتا
خلقتو میں نے پیدا کی، شیئن کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہم نہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ ہم تو کوئی چیز نہیں پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. اور دو زبر والی تنوین آئی ہے تو یہ مفعول ہے، یعنی اس پہ اثر پڑ رہا ہے. یعنی کیا کس پیدا کرنے کی بات کس کی کر رہے ہیں؟ چیز کی، کسی بھی چیز کی. دو اور لوگ بھی کروانا چاہیں کوئکلی کروا لیں. جی کون کروائے گا؟ عاطفہ اور سعدیہ فاطمہ کروا لیں. عائشہ افضل نے نہیں کروایا. آپ عائشہ افضل آپ کروائیے پلیز، اور ساتھ میں تبسم کروا دے. تبسم سوال کرو، عائشہ آپ جواب دیجئے. هل خلق شيئا؟ ما خلق شيئا. شاباش. هل خلقوا شيئا؟ ما خلق شيئا. هل خلقت شيئا؟ ما خلقت شيئا. شاباش. هل خلقتم شيئا؟ ما خلقنا شيئا. عائشہ ما خلقنا شین کا کیا مطلب ہے؟ ما کا جی جی ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ہاں، خلقنا ہم نے پیدا کیا. شاباش. نہیں ہم نے کوئی پیدا چیز پیدا کیا. ہاں، پیدا شاباش. نہیں کی. شیئن تو کوئی چیز ہوتا کوئی ہے. ما چیز، ہاں خلقنا بالکل. شیئن ہم نے تو کوئی بال چیز پیدا نہیں کی. شاباش، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ ماں کا مطلب ہے نہیں یہاں پہ اس میں. ٹھیک ہے، جنرلی ہم ماضی میں ماں لگاتے ہیں، پھر مدارے کی بات کریں گے وہاں پہ ہم جنرلی نا لا لگائیں گے. یہ تھوڑا سا جب یہ اگلا فعل لے لیتے ہیں ذاکرہ. ذاکرہ کا مطلب ہے اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا. ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جی جنہوں نے پہلے نہیں کرایا نئے لوگ کرائیں. جی بینش آپ کروائیے. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. شاباش. فرح حسن اب آپ بھی کرائیے. انمیوٹ کیجیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. شاباش، بہت اچھا ہو گیا. لیکن اس کہنا ہے، اس اور ان، غائب تھرڈ پرسن جو دور ہے. ٹھیک ہے، اس اور ان ہم کہتے ہیں. بے شک اس پہ ڈلا تو نہیں ہوتا لیکن ہم اسی طرح سے کہتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور، یہ ایکچولی آپ کا ہوم ورک ہے لیکن ہم ابھی بھی کروا دیتے ہیں. تو آبادا اسی طرح سے. آبادا اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، آبدتا آپ نے عبادت کی، آبدتو میں نے عبادت کی، آبدتم آپ سب نے عبادت کی، آبدنا ہم سب نے عبادت کی. جی اور نئے لوگ جنہوں نے نہیں کروایا. جی عائشہ افضل آپ دوبارہ ایک دفعہ کروا دیجئے، آبادہ کا ٹیبل کروائیے. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. شاباش، بہت اچھا ہو گیا. یہ اب اس کی اور ڈیٹیل اچھی طرح سے آپ گھر پہ بھی دوبارہ کیجئے. ایکچولی دونوں جو یہ والے تھے کہ اس میں آپ کے جو ہیں ہوم ورک میں ہوتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو ابھی بھی کروا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نقطہ تعلیم یا شوق دیکھ لیتے ہیں. دو ہوم ورکس کی ہم نے بات کی. پہلی ہوم ورک کی ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے قرآن پاک سے دیکھ کے تلاوت کیجیے، اور دوسری بات ہم نے کی کہ اپنے حافظے سے یاد کریں. تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ بالکل خاموشی سے نہیں پڑھنا، بہت اونچی آواز میں نہیں تو کم از کم دھیمی آواز میں پڑھیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے بتایا تھا کہ کیوں، تاکہ ہم ایک دم سے ڈسٹریکٹ ہو کے ہمیں بھول نہ جائے. اب ہم آج تیسرے ہوم ورک کی بات کریں، پاکٹ بک کا استعمال. اس پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. دن میں کم از کم 5 مرتبہ، مثلا آپ ہر نماز کے بعد کھول کے اس کے چند الفاظ معنی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو بھلا دے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یاد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ سے وعدہ کریں کہ اس پاکٹ بک جو ہے، یہ پاکٹ بک آپ کی پاکٹ میں رہنی چاہیے.
گاڑی میں رکھ سکتے ہیں, ہماری بہنیں اپنے والٹ میں رکھ سکتی ہیں. Yeah, but you're not supposed to keep it. Then why would you ask me? یہ پلیز اپنا مائک بند کر لیں. Okay, you're supposed to double it and give it to the next person because you're a good person. So to be a good person, I'm supposed to give away free money? یہ میں بھی شبیس اپنا مائک بند کریں, مائک بند کیجیے اپنا. اوکے, تو ہم جو ہے آج الحمدللہ کہیں کہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے 116 الفاظ سیکھ لیے ہیں, جو کہ قرآن میں 28,854 تقریباً 29,000 بار آئے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا یہ سیل یہاں تک چارج ہو گیا الحمدللہ. اور یہ خوبصورت گلاب آپ کے لیے کہ الحمدللہ اتنی تیزی سے, دیکھیں بھی ہمارا 10واں لیسن ختم ہوا ہے تو ہم نے 41 کا ٹارگٹ تھا, آدھے سے بہت زیادہ ہم جو ہے سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ کیسے اسی طرح سے استقامت سے ہم کرتے رہیں گے, جبکہ ہم اپنے یہ 7 ہوم ورک ضرور یاد رکھیں گے. 2 تلاوت کے, 5 منٹ قرآن پاک سے مصحف سے پڑھیے, 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیے, کتاب سے پڑھیے, پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے, جو آپ کو ویڈیو بھیجی جاتی ہے اس کو سنیے, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. ابھی ہم انشاءاللہ کل سے اور صورتیں بھی پڑھنی شروع کر دیں گے. آپ منتخب ہیں, یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا اور میرا ہمارا انتخاب کیا ہے, اور اس انتخاب کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اپنے لیے دعا کیجئے, اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے, شیٹ سے جیسے کہ ابھی بات کی, یا اس پاکٹ بک سے ضرور پڑھتے رہے. لیکن آپ عادت ڈالیں تو پھر ابھی کچھ آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اگلی دفعہ آپ کریں گے آپ اور تیزی سے کریں گے, اس سے اگلی دفعہ کریں گے اور تیزی سے کریں گے. آپ کو خود حیرت ہوگی کہ کتنی جلدی سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے. نماز کے بعد وہ چند الفاظ دیکھ لیے, اگر آپ گاڑی نہیں ڈرائیو کریں, گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں کر لیں, اپنے اس میں رکھ لیں. اسی طرح سے جو ہے اس کو ضرور کرتے رہیں. جو کچھ آپ نے اس سبق میں سیکھنا ہے وہ اگر سکھانا آسان ہے تو پھر ابھی فی الحال اپنے دوستوں کو, گھر میں بہن بھائیوں کو سکھائیے, اور جب آپ QC1 کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی, اور پھر آپ یہ کورس کروا رہے ہوں گے انشاءاللہ. آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.